الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الرحمن على العرش استوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد بلا تمہید آپ معزز سامعین کے سامنے ایک غلط فہمی، غلط عقیدہ، غلط نظریہ اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بنیادی سوال کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟ بدقسمتی سے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کے مختلف جوابات ملتے ہیں. ایک جواب آپ کو نہیں ملے گا، مختلف اس کے جوابات لوگ دیں گے. کوئی شخص کہے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے. کوئی بندہ یہ جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر ایک کے اندر موجود ہے. اور کوئی شخص آپ کو یہ جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین نہ ہی کائنات کے اندر ہے نہ ہی کائنات سے باہر ہے، یعنی نہ ہی مخلوق کے اندر ہے نہ ہی مخلوق سے باہر ہے. اللہ رب العالمین گویا کہ اس کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ مخلوق کے اندر ہے نہ مخلوق سے باہر، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں.
اسی طرح آپ کو کچھ لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کے اصول کو اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف پلٹا دو، واپس کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر دیکھو کہ آپ کے اس تنازع کا حل کیا بیان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے، اور یہ کون شخص کرے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، واقعی تمہارا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، تو تم یہ طریقہ اختیار کرو گے، ذالک خیر و احسن تأویلا، اور اللہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ تنازع کا حل کرنے کا ہے، جھگڑے کے حل کرنے کا ہے، اختلاف کے دور کرنے کا ہے، یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا انجام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے اور تعلیمات بھی اللہ رب العالمین نے ہی دی ہیں، تو وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، وہی بہتر بتلا سکتا ہے کہ اس ہمارے مسئلے کے اندر اصل کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اس مسئلے کو قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کئی آیات مبارکہ کے اندر دیا ہے۔ 7 آیات تو بالکل واضح ہیں جو اس بات کو کلیئر کر دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑتی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ 7 آیات بالکل واضح ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور اگر آپ اللہ رب العالمین کی طرف چڑھنے کے اعتبار سے آیات کا استقراء کریں گے، اس کو جمع کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نزول ہوتی ہیں چیزیں ان کا استقراء کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کا استقراء کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کے اندر 745 آیات اس بات پر ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، چھوٹا عدد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 745 آیات کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ میں رب العالمین کہاں پر موجود ہوں، میری ذات کہاں پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں 745 آیات کے اندر بھی اس سوال کا جواب نہ ملے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس 745 آیات پر مطمئن نہیں ہوں کہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے۔ اور بتائیے، انصاف سے اس چیز کا اپنے آپ سے سوال کیجئے، پوچھئے، کیا آپ ان 745 آیات کو اگر تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہر ایک کے اندر موجود ہے، آپ یہ کہتے ہیں نہ اس کا مخلوق سے کوئی تعلق ہے، نہ کائنات کے اندر ہے، نہ کائنات سے جدا ہے، یعنی ہے ہی نہیں، تو ان 745 آیات کا آپ کیا کریں گے؟ رب العالمین کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو عقائد ہیں ان کی اصلاح کر لیجئے، اپنی معلومات کی اصلاح کر لیجئے، درست کر لیجئے۔ یہ ہمارے اندر اصل میں کیوں
یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں بھی ہمیں یہی سوال کا جواب رٹایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہے۔ معاشرے میں جس سے ملیں گے اس سے سوال کریں گے، آپ کو یہی جواب دے گا کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ ذرا آپ غور کریں اس عقیدے کی خرابی کیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر مانتے ہیں، اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ کیا کائنات کے اندر ہر جگہ پاکیزہ ہے؟ کیا کائنات کے اندر ہر جگہ بتائیے انصاف سے ہر جگہ پاکیزہ ہے؟ آپ کے اس عقیدے کے مطابق تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ گندگیوں کے ڈھیر کے اوپر بھی موجود ہے، باتھ روموں کے اندر بھی موجود ہے، شراب خانے کے اندر بھی موجود ہے، زنا کے اڈوں کے اندر بھی موجود ہے، بدکاریاں کرنے والوں کے اڈوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، کیونکہ آپ تو ہر جگہ مان رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ عقیدہ، یہ نظریہ بنا لینا کہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، تو کائنات کے اندر صرف کیا اللہ رب العالمین کے بندے ہی، مسلمان ہی رہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہودی نظر نہیں آتے؟ مشرک، کافر، منافق نظر نہیں آتے؟ مجوسی نظر نہیں آتے؟ کیا ان کے اندر بھی اللہ ہے؟ برائیاں کرنے والے آپ کو نظر نہیں آتے؟ اس کے اندر بھی اللہ ہے۔ اور پھر بتائیے انصاف سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کیوں قائم کی؟ کس وجہ سے اللہ بندے سے سوال کر سکتے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتا بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو میرے اندر تھا، تو میرے اندر تھا، کیوں تو مجھے اس بات پر سزا دے رہا ہے؟ بتائیے پھر قیامت عدل پر مبنی ہوگا؟ اللہ کا وہ فیصلہ اٹھا کر انسانوں کو جہنم میں ڈال دینا، کیا وہ عدل پر مبنی ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ عقیدے یاد رکھیے بہت گھناؤنی سازشیں اختیار کر چکے ہیں، اور ہم لاشعوری طور پر اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو بتائیے پھر اس دہریہ، اس ملحد کے اندر اور میرے اندر پھر فرق کیا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا بالکل انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، اور آج کی سائنس بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ بھی ثابت کر چکی کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ پہلے تو سائنس نے یہ تھیوری دی نا ہمیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود کے اندر آئی، آج اٹھا کے پڑھ لیجئے ان کی سائنس کی تحقیقات کو، وہ بھی ثابت کر چکی کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور یہ بات پائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جی سوال کرنا ہی انتہائی غلط ہے، کسی شخص سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ یہ سوال کرنا جہالت پر ہے، یہ گمراہی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کیا کریں گے؟ مختلف واقعات موجود ہیں، مختلف صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے، اس کو زد و کوب کر دیا ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے مومنہ جو غلام ہے، لونڈی ہے، اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اس گناہ کا کفارہ یہ ہو کہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کو لایا جاتا ہے، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں این اللہ۔ اب غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ نے کیا فرمایا؟ غور کریں، اعتقھا فانھا مؤمنۃ۔ آپ نے تیسرا کوئی سوال نہیں کہا، کیا نماز پڑھتی ہو، زکوٰۃ دیتی ہو، حج کرتی ہو، جہاد کیا ہے، فلاں عبادات کی ہیں، فلاں نیکیاں کی ہیں، کوئی تیسرا سوال نہیں۔ دو سوال صرف آپ نے کیے، اللہ کہاں ہے، میں کون ہوں۔ صحابی رسول کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اب غور کریں، اگر یہ سوال کرنا ہی غلط ہوتا تو کیا نبی مکرم علیہ السلام سوال کرتے؟ آپ اس صحابی سے ہی پوچھ لیتے کیا وہ مسلمان ہے کافر ہے، بتا دو مجھے۔ صحابی بیان کر دیتا، بتلا دیتا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مسلمان ہے۔ نہیں، آپ نے خود وضاحت طلب کی، خود آپ علیہ السلام نے سوال کیے، اور دو سوالوں کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے اس کو مومن قرار دے دیا۔ اور آپ کہتے ہیں یہ پوچھنا، یہ سوال کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اس آپ کے اس جملوں کا کیا نبی مکرم علیہ السلام پر یہ جملے پھر نہیں جاتے؟ سوال کرنے والے تو سب سے پہلے آپ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار احادیث موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک آیات پڑھوں۔ 745 آیات اگر بتائیں، خود آپ انصاف سے بتائیں میں پڑھوں تو کتنا وقت لگے گا؟ 150 کے قریب علامہ سید بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توحید خالص کے اندر 150 کے قریب احادیث مبارکہ نقل کی ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ اور پھر آپ اقوال تو سائڈ میں کیجئے، جو صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں، محدثین کے اقوال ہیں۔ اتنے واضح آیات ہونے کے باوجود، اتنی صریح احادیث ہونے کے باوجود، پھر بھی اگر انسان کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت بتائیے، قدرت غور کیجئے ذرا۔ کیا میں اگر آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہوں، آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میری قدرت کا اظہار ہوگا، یا میں آپ سے دور رہ کر، سائڈ میں رہ کر، آپ سے اوجھل ہو کر آپ کے بارے میں کوئی بات بتلاؤں، وہ پھر میری قدرت کہلائے گی؟ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اندر موجود ہے، وہ تو پھر مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی نعوذ باللہ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے۔ حاضر ناظر، حاضر کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اردو ہماری زبان میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کبھی عدالت میں جا کے دیکھیے کیا کہا جاتا ہے کہ جی ملزم کو حاضر کریں، ملزم کو حاضر کریں۔ حاضر کے لفظ کے اندر کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اس بندے کے اندر طاقت کا اظہار نہیں ہے۔ حاضر اس کو کیا جاتا ہے جس کے اندر طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ پر حاضر۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، کہیں پر بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی یہ صفت حاضر نہیں ملے گی۔ اگر اللہ کی صفت حاضر ہے، سب سے واضح دلیل صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کو پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم تم جو ہے نہیں پکار رہے کس کو؟ اسم ولا ابکم، اس ذات کو جو بہری ہے، اس ذات کو جو گونگی ہے۔ اور دوسرا لفظ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ ذات قریب ہے تمہارے۔ قریب کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ساتھ موجود ہے۔
نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فاصلہ بیان کیا اس کا اندازہ لگائیے، یہ آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت، پھر ہر آسمان کی جو موٹائی ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا، پھر ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ، ساتوں آسمان کے اوپر پھر کیا ہے؟ سمندر ہے، اس کے درمیان میں 700 فاصلہ، پھر اس کی موٹائی 700 فاصلے کی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، اور کرسی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہے۔ اب مستوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی۔ ایک اس کا ترجمہ کیا گیا جی استولا، کہ غلبہ حاصل کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا۔ استوا معنی کیا ہے؟ غلبہ حاصل کیا۔ یہ ترجمہ کرنا یاد رکھیے انتہائی غلط ہے۔ غلبہ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پہلے اللہ رب العالمین کے اختیار میں نہیں تھی، عرش اللہ کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے کسی سے مقابلہ کیا؟ بتائیں۔ اور اس کی بھی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی الہ ہوتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو ایک دوسرے پر وہ ایک دوسرے پر اپنی بلندی کا اظہار کرتے۔ رب کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ آتا رب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں اگر کائنات کے اندر رب کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا وہ کہاں جاتا؟ غور کریں اس آیت کے اندر، إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، وہ عرش والے کے پاس جا کے راستہ تلاش کرتا۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں کروائی گئی؟ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا لمبا سفر کرایا گیا؟ براق کیوں آئی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے؟ پھر جب واپسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا تحفے؟ کہا 50 نمازوں کا بھی تحفہ ملا ہے۔ کہا 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ کہاں واپس جا رہے؟ بات ارجع الی ربک، رب کی طرف واپس جاؤ۔ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ غور کیجئے، کتنے اور واقعات، کتنی اور آیات اس بات پر بالکل واضح نص ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات یاد رکھیے مخلوق سے بالکل جدا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنی طاقت، اپنے غلبے کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ باقی جتنی بھی آیات آپ اٹھا لیجئے، سورہ مجادلہ کی ہو، سورہ حدید کی ہو، یا دیگر آیات ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر بھی تم ہوتے ہو۔ اب اس آیت کو اگر آپ خود ہی پڑھیں جا کر، اس آیت کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ ویسے تو 10-12 جوابات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ علم کی بات کی ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ، 3 بندے سرگوشی کرتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 کرتے ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ علم کے لحاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کیا کہا تھا؟ لا تخافا، ڈرو مت جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف کا اظہار کیا، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا لا تخافا، ڈرو مت جاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر بتائیے اللہ رب العالمین ہر وقت ساتھ ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف کھاتے کہ اسی رب نے مجھے بھیجا اور یہ رب بھی میرے پاس موجود ہے، مجھے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے
یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر جگہ پر تسلیم کر لینا۔ اور پھر ایک لحاظ سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، بعد میں اپنی اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین کو اگر ہم عرش پر مانتے ہیں تو رب العالمین کو عرش پر ماننے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے لیے جہت ماننی پڑے گی، سمت ماننی پڑے گی کہ اللہ رب العالمین اس سائیڈ پر ہے، اس طرف ہے۔ ایک تو اس کا سادہ سا جواب کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو عقیدہ یہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، کیا وہاں پر جہت نہیں ہوگی؟ آپ ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں تو جہاں پر جگہ ہوگی کیا وہ جہت نہیں ہے؟ پہلی چیز۔ اور دوسری، آپ اٹھا کے پڑھیے غنیت الطالبین کے اندر لوگ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کی 11ویں تو پکا لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں بڑے شوقوں سے، ذرا ان کی تعلیمات کو بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انہ کہ رب العالمین کی ذات من جہت العلو، کس جہت میں ہے؟ بلندی کی جہت میں رب العالمین، وہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر امام اعظم، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہے، عقیدہ طحاویہ جو ہے اس کی شرح لکھنے والے بھی حنفی عالم ہیں، اور اس عقیدہ طحاویہ کو تصنیف کرنے والے بھی حنفی عالم ہیں، اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ ان کے شاگرد ہیں مطیع بلخی، وہ سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ اپنے استاد سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟ اگر کوئی بندہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہے تو کہاں پر ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ کہا کہ اگر وہ بندہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ عرش کہاں پر ہے، یہ تو چلو مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا عرش کہاں پر ہے، کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے عرش کا نہیں پتا بِأَنَّهُ کافر، وہ کافر ہے، کہ اس بندے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ رب العالمین کہاں پر ہے اور عرش کہاں پر ہے، جس بندے کو یہ نہیں پتا وہ کافر ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی جا کے اٹھا کے پڑھیے، انہوں نے تو یہاں تک سخت موقف اختیار کیا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی تیرا عقیدہ غلط ہے، اصلاح کر لے اپنی عقیدے کی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو اس دنیا پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام الحرمین امام ابن الجوینی وہ کہہ رہے تھے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نہ پہلے عرش پر تھا نہ بعد میں۔ ان کے ایک شاگرد، ان کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ مجلس کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے ایک سادی سی بات بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا تعارف رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کہتے ہیں اللہ، وہ اب کہاں پر اپنی توجہ کرے گا؟ جب وہ اللہ کو پکار رہا ہے دل کے اندر، اس کا رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ اپنے دل کے اندر کہتا ہے کہ اللہ، اب وہ کہاں پر اپنی جہت کہاں پر کرے گا، کس سائڈ پر متوجہ ہوگا؟ وہ ممبر پہ کھڑے تھے، اپنے سر کو پیٹتے ہوئے نیچے آ گئے اور کہا کہ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اور فطری عقیدہ ہے، یہ یاد رکھیے، آپ اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کرتے ہیں کس طرح دعا کرتے ہیں؟ کبھی اس دعا کے اس انداز سے ہٹ کر آج تک مجھے بتا دیجئے کسی بندے کو آپ نے اس سے ہٹ کر دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ کسی نے اس انداز کے اندر دعا کی ہو، نیچے کیا ہو؟ اور پھر شیطان کا بھی اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، شیطان نے کیا کہا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ہر طرف سے کہا، لیکن یہ نہیں کہا اللہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ اوپر سے اللہ رب العالمین کا تعلق ہے بندے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ فطری عقیدہ بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، اور ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی آپ محدث کا
اس کے خلاف عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو، نظریہ ہو۔ چاروں اماموں کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ ثابت کر دے کہ جی چاروں اماموں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ان میں سے ایک اس عقیدے کے خلاف تھا۔ نہیں، جب اتنے مسلمہ عقیدہ ہو اس کے باوجود انسان پھر وہ اسی غلط عقیدے کے اوپر، غلط رہنمائی کے اوپر چلے اور غلط بات کے اوپر وہ انسان اپنے آپ کی زندگی گزار لے، تو یاد رکھیے کامیابی قیامت والے دن عقیدے ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی آپ کا درست نہیں، رب کا تعارف ہی آپ کو صحیح نہیں ہے، تو بتائیے پھر آپ کی اللہ تعالیٰ عبادات کون سی قبول کریں گے؟ تو اس لیے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو بالکل سیریس کریں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اقوال سلف کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ تو یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ عرش پر اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ہے، باقی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سماعت یعنی سننے کے اعتبار سے، بصارت دیکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز وہ زمین کی تہ کے اندر بھی موجود ہے، اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی غلبیت سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔